السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. دو اہم واقعات. کراچی میں ایم کیو ایم کے ایک کارکن آفتاب احمد کو رینجرز کی تحویل میں ان کی موت واقع ہوئی اور پھر ہسپتال میں ان کو لایا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی اور اسپتال میں پہنچنے کے بعد ہوئی. مگر ایم کیو ایم کا الزام ہے کہ رینجرز کی تحویل میں ہوئی اور تشدد کے نتیجے میں ہوئی. اس واقعے کے فوراً بعد آرمی چیف نے بھی ایک تحقیقاتی ٹیم ان کے حکم پر مقرر کر دی گئی ہے. اب وہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ آفتاب احمد کی موت کیسے ہوئی. اسی دوران یہ خبریں بھی ہیں کہ رینجرز نے اپنے ان چند اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے آفتاب احمد پر تشدد کیا. اس کے ساتھ ہی رینجرز نے ایک دن پہلے ہی ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر شاہد پاشا کو، جو کہ 90 دن کے ریمانڈ پر جن کو ایک دن پہلے ہی حاصل کیا گیا تھا، ان کو بھی رہا کر دیا ہے. احتیاط کے بعد یقین طور پہ کراچی کے اندر جو رینجرز کا ایک ساکھ تھا اور ایک امیج بنا تھا ان کی کارکردگی کی وجہ سے، اور جو عوام کے اندر رینجرز کی کارکردگی سے متعلق ایک مثبت جذبات تھے اور خیالات تھے، ان کو دھچکا پہنچا ہے، ان کی امیج کو دھچکا پہنچا ہے. اور اب رینجرز کو اپنے اس ساکھ کو اور اس امیج کو بحال کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ کس طریقے سے رینجرز ہینڈل کرتے ہیں کہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ انصاف سب کے لیے ہوتا ہے. اور خاص کر یہ جو تشدد کا پہلو اس میں الزامات آ رہے ہیں یا سامنے آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آئندہ رینجرز کیا کرتی ہے اور کیا حکمت عملی اپناتی ہے. ایک تو اس واقعے پہ ہم بات کریں گے. دوسرا، اپوزیشن نے جو پاناما اسکینڈل کے حوالے سے مجوزہ عدالتی تحقیقات کے لیے جو ٹی او آرز تجویز کیے ہیں حکومت کو، ان کے اوپر بھی بات ہوگی. آغاز ہم کرتے ہیں رینجرز کے اسی واقعے کے حوالے سے جو ان پہ الزام لگا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں. انجینئر داور خان کنڈی صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان، دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف خان ایڈوکیٹ، رہنما ہیں ایم کیو ایم کے. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا عارف خان ایڈوکیٹ سے. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے فوجی قانون کے ماہر کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے، وہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. پہلے ہم چلتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما عارف خان ایڈوکیٹ کی طرف. عارف خان صاحب، کچھ تازہ ترین صورتحال بتائیں گے کہ کیا آفتاب احمد خان کی جو موت ہے وہ ہسپتال کے ذرائع نے یا ڈاکٹروں نے یا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کیا سامنے آیا ہے ابھی تک؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو کافی طویل ہے، لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحقیقات جو ہو رہی تھی رینجرز کے ذریعے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صبح 4 بجے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے آفتاب احمد کو، جو کہ کوآرڈینیٹر تھے ڈاکٹر فاروق ستار. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ریکارڈ اور عملی کام وہ سچائی کو سامنے لے آتا ہے. آپ کتنے ہی چھپائیں، دیکھیں سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اگر یہ بات کو ہم مان لیتے، یہ ہم نے وقتی طور پہ مانا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے اس خبر پر جو ہے غور کیا جا سکتا ہے. لیکن پتہ یہ لگا کہ جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو ہمارے کسی بھی ذمہ دار کو، کسی بھی وکیل کو اور کسی ان کے آفتاب احمد شہید کے فیملی کے ممبر کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی.
हॉस्पिटल, जिन हॉस्पिटल को पूरा कॉर्डन किया गया और करने के बाद उनकी बड़ी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें तो उन्होंने जो भी कहा है वो और सामने आ जाएगी। लेकिन आफ्ताब अहमद पर के जिस्म पर जब उसकी डेड बॉडी दी गई, वो भी ईदी सेंटर पे पहुंचाई गई, उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं की गई। तो जब ईदी सेंटर पे उस बॉक्स को खोला गया जिसमें उनके जैसे खाकी था, उसको देखकर दुख और तकलीफ और एक ज़हनी टेंशन हुई और इतना यानी शदीद तशद्दुद था जिसके आपने फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा पर नील पड़े हुए थे, बैकबोन पर भी मतलब टॉर्चर किया गया था, हिप पर उनके निशानात थे। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये हार्ट अटैक था या हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ, तो ये निशानात, ये जो शवाहिद हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं जी। कि आरिफ खान साहब, काफ़ी शवाहिद तो अभी पब्लिक भी हो रहे हैं, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। मुझे ये बताएं, जो आर्मी चीफ ने अभी इंक्वायरी का हुक्म दिया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं और क्या आपने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की? देखिए, आर्मी चीफ जनाब राहील शरीफ साहब ने जो इस बारे में तहकीकात का हुक्म दिया है वो बहुत खुशाइंद है और मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाजे पूरी करने के लिए उन्होंने भी इस तमाम मामलात को देखकर ही और गौर करके भी ये उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया है। तो अब तहकीकात के लिए लाजिम बात है कि एक टीम तश्कील दी गई है जो कि अपनी इंक्वायरी करेगी और वो शवाहिद जमा करेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स जी। अब सवाल इस बात का है कि ये सारी रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद में और वाज़े हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस्म के उनके नाखून तक खींचे गए हैं जो तशद्दुद में, और जो फोटोग्राफ्स हमारे पास आई हैं। जी, हम उस पर भी बात करेंगे। कर्नल तो मीडिया रिटायर्ड के हम रहीम साहब जानते हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट, ये फौज के कानून के माहिर भी हैं। कर्नल साहब, आपने सुना ये जो वाकया हुआ है, कानूनी तौर पे आर्मी चीफ ने तो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, मगर क्या रेंजर्स के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी होती है? क्या वफाकी वज़ीर दाखिला या सूबाई हुकूमत इस मामले में अदालती तहकीकात भी करवा सकती है? कानूनन देखा जाए तो इस पे हुकूमत को ही अदालती तहकीकात का ऐलान करना चाहिए था, क्योंकि रेंजर्स को सिविल गवर्नमेंट के कहने के ऊपर ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए वहां बुलाया गया और वही इस सिलसिले में वो वहां मसरूफ अमल थे और बड़ी अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक शख्स उनकी हिरासत के अंदर उसकी वफात वाक़या हो गई। और देखा जाए तो ये हमारे दोस्त जो चीज़ें बता रहे हैं बड़ी दुख देने वाली हैं और बड़ी पेनफुल हैं। और देखा जाए तो हमारी लॉ एनफोर्सेस एजेंसी जो हैं, इन बशमूल पुलिस, उनके बारे में बेशुमार रिपोर्ट्स हैं कि उनके पास लोग आते हैं और जाहिर है कानून की निगाह में वो बेगुनाह हैं जब तक उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित न हो। और थर्ड डिग्री ये जो मेथड है, ये तो आर्मी एक्ट के तहत भी इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है और मुल्क के कानून के तहत भी यही सूरत हाल है और इस पर प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके बाद अगर जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से अदारों की जो साख है वो मुतासर होती है और रेपुटेशन मुतासर होती है। एक अगर बेहतर काम वहाँ हो रहा था तो उस एक इंसिडेंट की वजह से जो बड़ा दुख होगा और ज़ाहिर उस अदारे की साख पे भी असर पड़ेगा। और बल्कि मैं इस सिलसिले में बेहतर समझता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त ने वो काम नहीं किया, मगर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने एक बेहतर स्टेप उठाया कि उन्होंने अगर उन्होंने इंक्वायरी का ऐलान नहीं किया तो उन्हें
इंक्वायरी कमेटी बना दी है, उसको हमें देखना चाहिए। ठीक है कर्नल साहब, और इस आर्मी एक के तहत इस बड़ी मामले पर सजा दी जाती। जी जी इस मामले पर आर्मी चीफ ने तो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, मगर आप तो बतौर वकील बहुत से मुकदमे अदालतों में लड़ते रहे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त फौजी एहलकारों और अफसरान से भी रहा है, और इसके अलावा लापता अफराद के मुकदमात भी आप लड़ते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे फ़ौज के एहलकारों को तफ्तीश और इंटरोगेशन की ऐसी तरबियत है कि वो ह्यूमन डिग्निटी या इंसानियत की तज़लील किए बगैर और इस टॉर्चर और तशद्दुद के बगैर ही अपनी जिम्मेदारियां, कानूनी जिम्मेदारियां निभा सकें? क्या ऐसी तरबियत है हमारे फ़ौज के एहलकारों को, और क्या ये एक वाहिद वाक़या है या इससे पहले के भी कोई ऐसे वाक़यात हैं? इससे पहले कई वाक़यात हो चुके हैं और हम बारहा मुतालबा कर चुके हैं कि आर्मी जो है या आर्मी से रिलेटेड जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है अदर देन पुलिस, वो क्वालिफाई नहीं है, उनके पास कोई ट्रेंड लोग नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर वो शामिल हैं तो फिर JIT बनानी चाहिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसके अंदर ट्रेंड लोग हों। और ये एक नहीं बेशुमार ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर लोग उनकी कस्टडी में गए और उसके बाद उनकी लाशें मिली और उसके बाद कोई कार्रवाई तक ना हुई। केसेस इवन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं उन लोगों के जो इंटरमेंट सेंटर में भेजे गए और वहां से उनकी लाशें मिली, और वो एक दो नहीं सैकड़ों हैं। इस सिलसिले में इंसानी हकूक के हवाले से हमारा रिकॉर्ड इंतहाई स्याह है, हम किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और हम समझते हैं कि इस मौके पर जनाब चीफ जस्टिस साहब को एक स्टेप लेना चाहिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई पॉलिसी देनी चाहिए कि वो लोग जो यकीनन हम उन्हें बेगुनाह ही समझेंगे जब तक कोई अदालतें उन्हें मुजरम करार न दे, अगर इस तरह कानून नाफिज करने वाले अदारों के हवाले करेंगे तो मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैलेगी। लाकानूनियत और किस चीज का नाम है? ये कैसे मुमकिन है कि ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और इन पे अदालतें फैसले नहीं कर रही और हमें बार बार ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी बेबस थे इन मामलात में जिनके बारे में कहा जाता है कि लापता अफराद के मुकदमात में वो बड़ी तनदही से काम कर रहे थे? उनकी डेट्स अनाउंस होती है लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि आप हैरान होंगे कि इस वक्त 68 ऐसे मुकदमात थे जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जेर समाअत थे, उनको आर्बिट्रेरी तौर पे बगैर किसी कानून के लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जनाबे ये जो मंसूर अली शाह साहब ने 2 दफा समाअत की और कोई तारीख तक नहीं दी, वो 2 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनकी सजाएं खत्म होने वाली हैं मगर उनकी समाअत के लिए वो तैयार नहीं है। और ये मैटर हमने सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में भी लेकर आए कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि लोगों के मुकदमात पिंडी में हैं और वो ट्रांसफर लाहौर कर दिए गए और 2-2 साल से उसकी तारीख तक नहीं निकली। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अदालतें आजादाना तौर पर काम कर रही हैं? तो क्या आप समझते हैं कि आर्मी चीफ को इन तमाम मैटर्स में भी एक खसूसी तहकीकात का हुक्म देना चाहिए? हाँ, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेप उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो देखें कि मताहत अदलिया के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह। मैं इस नहीं समझता कि आर्मी चीफ का ये सब्जेक्ट है, उनका तो सब्जेक्ट जो है बड़ा वाज़ेह आईन ने उनको दिफाए मगर इदारे के अंदर जब आपके फौजी एहलकार कानून नाफिज करने की जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं तो उनकी खसूसी तरबियत का एहतमाम करना ये तो आर्मी चीफ की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, ये है, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है कि वो इस पे खसूसी तौर पे दें, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, सिविलियन का इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इट मस्ट बी डन बाय द सिविलियंस, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। ये और बात है कि अगर उनको शामिल किया जाए तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये और बात है कि बनाई जाती। जी जी, ये और बात है हमारे पुलिस के एहलकार भी इस हवाले से उनका मैं वो पहले किया कि बशमूल पुलिस जो है, पंजाब पुलिस इस मामले में तमाम सूबों की पुलिस के मुकाबले में सबसे ज्यादा बदनाम है, सबसे ज्यादा कस्टोडियल किलिंग और पुलिस मुकाबले उनके यहाँ होते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। देखा जाए तो उनके आज तक किसी पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ इस मामले में, भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट, हमें फौजी कवानीन के हवाले से हमें बता रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुन लिया, अब ये इतना बड़ा वाक़या है और इतनी मेहनत और इतनी कोशिश और जद्दोजहद जो कि कराची के हालात इतने बेहतर हुए, आवाम ने सुख का सांस लिया, उसके बाद ये एक वाक़या सामने आता है, तो आपके ख्याल में फ़ौज को कैसा आप इक़दाम करना चाहिए कि जिससे आवाम को ये तासुर मिले कि फ़ौज इंसाफ कर सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं आफ्ताब साहब की फैमिली से ये अफसोस का इज़हार करता हूँ। नहायत अफसोसनाक बात है जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत वाक़या हुई, और फारूक सत्तार साहब के जिनके ये कंडक्टिंग ऑफिसर थे और कोऑर्डिनेटर थे। हैविंग सेड दैट, मेरे ख़्याल में इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये तो माना जाना जाता रहा है कि पुलिस की कस्टडी में थानों में लोग मरते हैं और इस तरह,
لیکن فوج یا نیم فوجی ادارے کے ہاتھوں اس طریقے سے آدمی کا اگر یہ ٹارچر ہوا ہے تو انویسٹیگیشن تو ہوئے گی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہماری ایفرٹ ہے آن وار اگینسٹ ٹیررزم اور جو ہم کراچی کے اندر امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک داغ، ایک دھبا جو ہے یہ ضرور ہے، اور یہ ایک باعث شرمندگی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب بول رہے تھے کرنل صاحب، میرے خیال میں ان کا تعلق جو ہے وہ جیک برانچ کے سے ہے. جیک برانچ والوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہیں پہ کسی انسٹیٹیوشن میں. وہ ایک وکیل ہوتے ہیں، انہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ان کی کس چیز میں مطلب دیکھیں کوئی آپریشنل اپائنٹمنٹ ان کی نہیں ہوتی. فوج کی جو ورکنگ ہے اس میں وہ نابلد ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے فوجی ہیں وہ قانون سے نابلد ہوتے ہیں. قانوناً تو ہم سب سے بہتر ہیں، لیکن جو آرٹیکولیشن آف کمانڈ ہے اور جو آپریشنل ڈسپنسیشن ہے ان سے تو یہ بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. باقی ان کی جو قانونی باتیں ہیں بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. یہ کہنا کہ فوج کے اندر انویسٹیگیٹو کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے. میرے خیال میں فوج کی ایم آئی اور ایس آئی بی اور آئی ایس آئی کے پاس جو انویسٹیگیشن کی کیپیبلٹی ہے وہ کسی اور ادارے سے بہتر ہے. میں خود آئی ایس آئی میں انویسٹیگیشن ایک بات ہے اور انٹیروگیشن ایک بات. یہ انویسٹیگیشن تو جس کے بعد فون سننے کی صلاحیت ہے وہ اس کے بعد معلومات آ جائیں گی، یا جو پیچھا کرنے کا جس کے پاس ٹائم ہے وہ بھی معلومات لے لے گا. انٹیروگیشن کی ٹریننگ یہ بڑی خاص ٹریننگ ہے. انٹیروگیشن کے باقاعدہ فارمل کورسز ہوتے ہیں دی اسکول آف ملزم کو سامنے بٹھا کے. میں نے خود کیا ہوا ہے انٹیروگیشن کورس. دیکھیے اس میں ٹارچر تو نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس میں ٹارچر تو نہیں ہوتا. اس کے اندر اگر آپ میرے سے یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ انٹروگیشن کی پروٹوکال کیا ہے تو وہ اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس قسم کا جو آپ جس سے آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، آفٹر آل 90 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ تو 90 دن سے بہت پہلے تو ایک دو دن میں تو آپ کو ٹائم لگانا چاہیے. ٹائم کے ساتھ آپ کو کسی کو ٹارچر دیے بغیر خود. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ضروری بات ہے اب وہ یہ ہے کہ فوج کو یہ چاہیے، رینجرز کو یہ چاہیے کہ کوئی چیز چھپائے نہ. ایک کورٹ آف انکوائری ہوئے گی، اس ٹرانسپیرنٹ کورٹ آف انکوائری. اگر ہم فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعی جرم ہوا ہے تو سمری آف ایویڈنس آرڈر ہوگی اور ایف جی سی ایم ہوگا. اور کہاں تک ذمہ داری آپ کے خیال میں آتی ہے؟ کیا یہ محض حوالدار نہیں دیکھیے بات یہ ہے ذمہ داری کہاں تک جائے گی؟ کیا ڈی جی رینجر تک جائے گی؟ سب سے پہلے ذمہ داری کمانڈ چینل کی ہوتی ہے. سب سے اولین ذمہ داری جو ہے اب ان کی آرگنائزیشن کے اندر جو رینجرز کے آگے یونٹس ہیں یا کمپنیز لگی ہوئی ہیں جس کی مثلا اگر کوئی کرنل ہے اس سارے پروسیس کا کرنل تک جائے گی تو کرنل تک. اگر انکوائری میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دی کمانڈ چینل کہ یہ ایک پالیسی تھی، ایک بریگیڈیئر اور ایک جنرل تک یہ پالیسی تھی تو ایوریبڈی مسٹ کم ان لائن. لیکن میرا یہ خیال ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ آرٹیکولیشن آف کمانڈ میں کمپنی یا بٹالین لیول پہ کرنل لیول تک ہوگا. لیکن میں کسی کو کرنے کسی کو معاف کرنے کے اس میں نہیں ہے. اب بریک لیں گے. میرے خیال میں اس موضوع پہ اتنی ہی بات ہو سکتی تھی اور اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاناما اسکینڈل کے حوالے سے جو اپوزیشن چیف اور ان کے اہل خانہ کا. حال ہی میں اپوزیشن ایک ایسی دستاویز پر متفق ہوئی جس کے مطابق حکومت کو ایک قانون سازی کے ذریعے ایسا کمیشن بنانا چاہیے جس کا پہلا کام صرف اور صرف وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے متعلق 3 ماہ کے اندر پاناما اسکینڈل میں ملوث ہونے کے الزامات کی تحقیقات کرنا ہوگی، اور اس کے بعد پھر 1 سال کے اندر دوسرے ان شخصیات کے خلاف جن کے نام ابھی تک خبروں میں آئے ہیں کہ ان کے آف شور اکاؤنٹ سے یا انہوں نے ناجائز طور پہ پیسہ پاکستان سے باہر اس کی سرمایہ کاری کی. اس اتفاق رائے کے اندر ایک چیز جو سامنے آئی کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اب کم از کم وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی. آج وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر قانون زاہد حامد نے میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اپوزیشن کے ان ٹی او آرز کے بارے میں اپنا رد عمل دیا. پہلے دیکھتے ہیں وزیر قانون زاہد حامد نے کیا کہا. ہم نے ان کو جو با اختیار کیا ہے کمیشن کو، تمام جو اختیارات ضروری ہوتے ہیں سول پروسیجر کوڈ کے تحت وہ ان کے پاس ہوئیں گے. وہ کمیشن بنا سکتے ہیں ٹو ایگزامن
डॉक्यूमेंट्स ऑफ टू एग्जामिन विटनेसेस, वो हुकूमत को कह सकते हैं कि आप इशू करें फॉरेन गवर्नमेंट को लेटर फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि आप आके बयान दें, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें वगैरह वगैरह। सो तमाम इख्तियारात पहले ही कमीशन के पास थे, और ये उनको ऐसे 15 सवालात उनके कहना कि नहीं जी आप इस पे महदूद रहेंगे, ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं कहता हूँ ये संजीदा नहीं लगता ये डॉक्यूमेंट, बदनीति के अलावा लगता नहीं कि सही, जैसा चौधरी साहब भी कह रहे थे, लगता नहीं कि वो चाहते हैं कि ये कमीशन बने और ये सही जो हकायक हैं वो पाकिस्तान की अवाम के सामने आए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जो फासला था हमारा और अपोजिशन का, वो अननेसेसरीली दूर कर दिया गया। बेहतर तो यही था कि मुस्बत नताइज आते, बैठ के बात करते, और सही जो हम क्या, ये तो पहली बहुत दफ़ा का है कि अगर कोई मुस्बत नताइज, कोई मुस्बत आए तजावीज़ तरमीम की, तो ज़रूर हम उसको गौर करने के लिए तैयार हैं और शामिल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर कानून कह रहे थे कि हुकूमत ने पहले ही जो कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली को ख़त लिखा है, उस कमीशन और उन TORs के मुताबिक पहले ही उस कमीशन के जो भी अरकान होंगे उनको तमाम अख्तियारात होंगे जिनका ज़िक्र अपोजिशन के इस मुजवज़ा कमीशन के TORs में किया गया है। अब देखते हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इस हवाले से क्या कहा। एक ही हथियार से दो शिकार करना चाहते, अपनों को बचाना चाहते हैं, और इस मुल्क के वजीर आजम को आप विदाउट इवन बीइंग हर्ट आप उन्हें कहने आप मुस्तफी हों। इसलिए इसके बावजूद, इन सब बातों के बावजूद, और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे लीडरशिप को, फैसला ये हुआ है जिसके लिए मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि हम फिर भी चाहते हैं कि कौम के सामने सच आए, और सच सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ना आला, ना बेहतर, ना बड़ा कोई इदारा मौजूद है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो पूरी हुकूमत उसे दिलो जान से कबूल करेगी। इस केस को कौम के सामने लाने के लिए आप एक्ट एज द जजेस, एक्ट एज द रेफरीज, ताकि ये अफरा तफरी का सारा शिकार ना हो। हम मिल बैठ के TORs, अब तो TORs भी एक तमाशा ही बन गए हैं, TORs ही रहें, मुतफिका TORs, काबिल फहम TORs, करप्शन फोकस TORs, और वो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि सुप्रीम कोर्ट इन देयर राइट थिंकिंग एंड जजमेंट जल्द से जल्द कमीशन बने, और फिर सारा केस पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने हो। फिर सारा केस पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने हो। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार TORs जो अपोजिशन ने तजवीज़ की हैं उनके बारे में अपना रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। इंजीनियर दावर खान कुंडी साहब, तहरीक इंसाफ तो अब वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे से पीछे हट गई, और ज़ाहिर बात है कल जो एलामिया आया और ये TORs आए, ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक डेवलपमेंट है। अब अपोजिशन के पास ये दस्तावेज़ है मुजवज़ा TORs की जिस पर आप सब लोग मुत्तफ़िक हैं। हुकूमत तो बज़ाहिर फौरी तौर पर इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उनका ये कहना है कि अब चीफ जस्टिस ने जो डिसाइड करना है करेंगे। तो मामलात कहाँ जा रहे हैं? क्या वजह है कि अभी तक नवाज शरीफ का एहतसाब पहले और जहांगीर तरीन का बाद में, क्या ये मुनासिब बात है? मेरे ख्याल में चूँकि ये अपोजिशन का एक कलेक्टिव जो TORs इन्होंने तय किए, और उसमें PTI की तो क्लियर कट वो यही थ्रस्ट था कि हम वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगें। पीपल्स पार्टी भी इसी पे एग्री थी, लेकिन कुछ जमातों ने इससे इख्तलाफ किया, और चूँकि ये तमाम जमातों का एक मजमूई एक TOR बना हुआ है, तो मैं इनफरादी तौर पे ये कह सकता हूँ कि इस मामले में शायद हुकूमत बच निकलेगी, इसलिए कि जिस पार्टी पे भी आप नज़र डालें, और जैसे जैसे नून का मुतालबा मज़ीद बढ़ता जाएगा, तो ये TOR तो फेल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, नहीं ये अपोजिशन के TORs, मैं इनफरादी तौर पे, और पार्टी, अब मेरी ज़ाती भी ये राय है, और पार्टी के अंदर भी ऐसे एक है ग्रुप जो ये चाहता है
کہ جو چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہے، لیکن چونکہ میں بتایا کہ یہ ایک پی ٹی آئی کے ٹی او آر تو ہیں نہیں کہ پی ٹی آئی نے اکیلے بنائے ہوں، تمام جماعتوں نے مل کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایگری کیا جب یہ آپ کلیکٹیولی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں، پالیٹکس میں، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک راستہ آپ دیتے ہیں، ایک ڈیل پہ ہی آپ جاتے ہیں، ایک ہی اکثریت جو کہتی ہے اسی پہ آپ جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ٹی او آر اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک جب پہلے سٹارٹ سے ہی پی ٹی آئی کا جو مطالبہ تھا کہ جس پارٹی میں بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے، جس پارٹی میں بھی اگر ایسا کوئی گند ہے، جس پارٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایسٹس باہر ہیں، یہاں سے کما کے لے کے گئے ہیں، جن کی آف شور کمپنیز ہیں، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. مجھے آپ یہ بتا دینا، آپ کی پارٹی کے اندر اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا پہلے احتساب ہو، یہ لوگ اکثریت میں، جاگیر ترین صاحب اکثریت میں؟ اکثریت نہیں، ہماری پارٹی کلیکٹیولی جو ہے آپ نے کہا نا اکثریتی فیصلہ ہے، کیا یہ اکثریتی فیصلہ؟ یہ اکثریتی فیصلہ میں یہ نہیں سمجھتا. ہماری پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن ہے، اور ہر نوجوان ہماری پارٹی کا جو سٹارٹ یہ تھا کہ ہم کرپشن سے ہم جنگ کریں گے، کرپشن کے خلاف ہم لڑیں گے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو چاہتے ہیں آپ اکثریت میں نہیں، آپ اقلیت میں، اور جاگیر ترین صاحب کا جو لوگ ہیں وہ اکثریت میں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کون اکثریت میں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کے کچھ اقلیتی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور وہ کوئی 5% کے قریب ہوں گے. ہمارے ملک کے جو 20 کروڑ لوگ ہیں اس میں سے 5% بھی، میں زیادہ شاید بتا رہا ہوں، 1% لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بے دریغی سے لوٹا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے نام بھی ہیں، آف شور کمپنیز ان کی ہیں، ذاتی طور پہ آپ سوئس بینکس اکاؤنٹس بھی ہیں، جن چیزوں ذاتی طور پہ داور صاحب آپ اس اپوزیشن کے ٹی او آر کو ذاتی طور پہ تسلیم نہیں کرتے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کلیکٹیو اپوزیشن کا ایک ہے، تو ہم اصولی ٹی او آر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یہ مسلم لیگ نون کو بچائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے ایسٹس ہیں وہاں پہ، میری کمپنیز ہیں، تو اس کا احتساب کیا جائے. جی سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ہمیں جوائن کریں، بہت شکریہ. آپ اپوزیشن کے ان ٹی او آرز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹی او آرز ویسے ہی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ کیا قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ ٹی او آرز مناسب ہے؟ دیکھیں، سیاسی طور پہ تو شاید یہ ہو مناسب، لیکن سیاسی معاملات کا اطلاق جو ہے وہ سیاسی دباؤ پر اس کا انحصار ہوتا ہے. وہ دباؤ بہرحال نظر نہیں آ رہا. سیاسی طور پہ اس طرح سے مناسب ہیں کہ یہ کہنا کہ آپ کے کچھ اثاثے ہیں جن کا آپ اعتراف کرتے ہیں، برائے مہربانی ہمیں بتا دیجئے کہ یہ اثاثے کیسے حاصل کیے گئے. جہاں تک تو بات معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے. اور اگر ایک شخص ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہے تو وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں کر سکتا جو اس منصب پر فائز نہیں. وہ منصب ایک اعتماد کا منصب ہے بہرحال. لہذا ایک حد تک یہ سیاسی طور پہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو قانونی معاملہ ہے وہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے. دیکھیں، جو کمیشن آف انکوائری ہے وہ عدالت نہیں ہے. پہلے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں. عدالت کے سامنے تو آپ ایک ملزم پہ چارج فریم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر نیب کے قانون کی قسم کی کوئی شک ہو تو اس ملزم کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی معصومیت یا اپنی بے گناہی جو ہے اس کو ثابت کرو. ہمارے نیب کے قانون میں یہ شک موجود ہے، لیکن یہ معاملہ ایک عدالت کے سامنے ہوتا ہے. کمیشن آف انکوائری نے کوئی یہاں پہ کسی کو جرم ثابت ہونے کے بعد سزا نہیں دینی. کمیشن آف انکوائری کا کام ہے انکوائری کرنا. اب انکوائری کرتے وقت کیا کمیشن آف انکوائری یہ کہے گا کہ ہم انکوائری اپنی موقوف کرتے ہیں، انکوائری نہیں کریں گے، آپ خود ہی ہمیں بتا دیں سارا کچھ؟ یہ ایک قسم کا ایک وہ کنفیشن چیمبر بن گیا. اب انکوائری میں اور کنفیشن چیمبر میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے. لہٰذا میری نظر میں جو کمیشن آف انکوائری کا مطالبہ تھا شاید وہ مطالبہ ہی غلط تھا. پہلے دن سے سیاسی مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک جواب پارلیمان میں دیا جائے، پھر اس جواب کو پرکھیں گے کہ وہ جواب معقول ہے یا نہیں ہے، جو اطلاعات دی گئی ہیں وہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک کمیشن آف انکوائری ہوگا جس نے تمام تر جو ثبوت ہے
اس کا بار ڈال دینا ہے ان لوگوں پر جن کی انکوائری ہو رہی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ وہ آ کر اپنے جرم کو ثابت کریں یا اپنے جرم یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی سلمان راجہ صاحب کہ اگر کچھ لوگ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو کیا سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان کو بطور کمیشن یہ زیب دے گا کہ وہ اپنی فائنڈنگ میں لکھ دیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے غلط کام کیا؟ کیا ایسے کوئی فائنڈنگ دے سکتے ہیں کوئی بھی جج؟ اگر جسٹ بیکاز کہ کوئی پیش نہیں ہو رہا تو کیا وہ فائنڈنگ دے سکتے ہیں، اور کیا اس فائنڈنگ کی بیس پہ ان کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی نہیں، وہ کی جا سکتی ہے؟ یہ فائنڈنگ تو وہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. تو اس اب کا اگر وہ یہ فائنڈنگ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بارے ثبوت تھا وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا یا انہوں نے اعتراف کرنے سے انکار کیا یا کچھ بھی کہنے اس کی بنیاد پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا آگے، نہیں ہو سکتا جی. اور پھر بات واپس چلی جائے گی عدالت کی طرف، نیب کے قانون کی طرف اگر اس کا کوئی استعمال کرنا چاہے. لیکن کمیشن آف انکوائری کا جو دائرہ اختیار ہے وہ محدود ہے، اور قانون بھی اگر بن جائے تو قانون کے بعد بھی کمیشن آف انکوائری عدالت نہیں بنے گا، وہ کمیشن آف انکوائری ہی رہے گا. راجہ صاحب ایک اور بات یہ بتا دیں، کیا بیرسٹر اعتزاز احسن بطور قانون دان اس اپوزیشن کو رہنمائی کر رہے ہیں یا بطور ایک سیاست دان؟ دیکھیے تو آپ ان سے پوچھیں، میں اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت اعلیٰ قانون کے ماہر ہیں، اعلیٰ وہ قانون دان بھی ہیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ ٹی او آرز تشکیل دیے گئے ہیں یہ کوئی قانونی ٹی او آر نہیں ہے، یہ ایک سیاست ہے؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو مجھے ان ٹی او آرز کے حوالے سے جو قانونی ایک اشکال تھا اس کا میں نے اظہار کر دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ، ہمیں اپوزیشن کے جوائنٹ ٹی او آرز کے اوپر اپنی رائے دے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اس موضوع پہ بات جاری رہے گی. ان کے اوپر کراچی میں عارف خان ایڈوکیٹ. عارف خان صاحب، 9 مئی کو جو فہرست آ رہی ہے پاناما اسکینڈل کے حوالے سے، اس میں تو بڑے بڑے کراچی کی شخصیات ہیں، کہا جا رہا ہے کاروباری شخصیات ہیں. تو ایم کیو ایم کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا؟ یہاں تو آف شور اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے، تو آف شور اکاؤنٹس تو پھر آپ کی قیادت بھی لندن میں ہے کافی عرصے سے، تو کیا بنے گا ان کا؟ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب، سوال اس بات کا ہے کہ جو کرپشن ہوگا وہ سامنے آئے گا. نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو انکوائری ہیں وہ انکوائری ہونے دیں. اب رہا یہ کہ جو آپ بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے، تو میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں ہماری جو سیاست ہے وہ بڑی مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے. صبح کچھ ہے، رات کو کچھ ہے، دوسرے دن کچھ تبدیلی ہے. پہلے اپوزیشن نے کوئی بات کی، پھر حکومت نے کوئی بات کی. اب سوال یہ ہے کہ جو 9 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تمام لوگ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، ان کے ریکارڈ پیش کیے جائیں، اور جو ریکارڈ پیش کیے جائیں گے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. پہلے کسی کو الزام دینا وہ مناسب ہے. ایم کیو ایم تو اس تمام معاملے میں بڑی خاموش ہے. لگتا ہے ایم کیو ایم اپنی ہی مسائل سے ابھی تک الجھی ہوئی ہے، اور پاناما اسکینڈل کے اوپر کوئی واضح آپ لوگوں کا موقف سامنے نہیں آیا. نہیں دیکھیے اللہ کا فضل ہے، ایم کیو ایم ایک جمہوری جماعت ہے، اور ایم کیو ایم جو بھی فیصلہ کرتی ہے آپس میں مشاورت سے کرتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ویٹ اینڈ سی والی بات نہیں ہے. آپ حکومتی کمیشن جو حکومت نے کمیشن تجویز کیا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس بارے میں ابھی کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے عارف صاحب، آپ کے پاس سپریم کورٹ کو جو اختیار ہے کمیشن بنانا ہے اس پر جو ہے نا عمل کیا جائے وہ زیادہ مناسب. ٹھیک. وزیر صاحب، اتنا بڑا ایک ڈیسیژن آیا آرمی چیف کی طرف سے، تقریباً 11 کے قریب افسران کو کرپشن کے الزام میں برطرفی، اور کہا گیا کہ اب اس کے بعد وزیر اعظم کے اوپر بہت بڑا ایک اخلاقی دباؤ آ جائے گا. لیکن وہ خبر بھی پرانی ہو گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب اخلاقی دباؤ کا ہے؟ یہ معاملہ تو بڑا ہی قانونی طرف چلا گیا ہے. دیکھیں جی، آپ کا شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں واپس آئے کوئی 40 منٹ بعد. ہمیں تو آپ نے گھر سے بلا کے تکلیف دی ادھر، اور ہمیں بھی ٹیلی فون پہ ہی بات کر لیتے. اچھا بات یہ ہے جناب علی کہ لیٹس ناٹ کنفیوز دی تھنگ. ہم اس پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو اصل بات ہے وہ ہم نے ابھی تک کی نہیں ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے خلاف ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
اب ہم گم ہیں ٹی او آر کے، ٹی او آر ٹھیک ہے، ٹی او آر غلط ہے. ٹی او آر جتنی مرضی سخت ہو، اگر ایک آدمی بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ رہے گا. اس نے اگر قصور نہیں کیا تو اس کو ٹرمز آف ریفرنس کی سختی یا نرمی سے کیا لینا دینا جی. سب سے پہلے بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بارہا کہا جا چکا ہے کہ ملک کا جو سربراہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، اس کی حیثیت انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور ہے، اور ایک عام جو گلی میں پھرتا ہوا چور ہے یا چلو کسی پارٹی میں ہے، اس کی حیثیت کچھ اور ہے. تو یہ تو ایک ایتھکس ہے پوری دنیا میں مانا جانا ہوا کہ اگر آپ کے ملک کا سربراہ غلطی پہ ہو تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ نے یورپ میں یہ دیکھا، آپ نے فار ایسٹ میں یہ دیکھا، آپ جو لوگ آپ نے امریکہ کے واٹر گیٹ میں یہ دیکھا. لیکن ہمارے اندر جتنے مرضی گیٹ بنا دیے جائیں، چور پھر بھی اس میں سے تالا توڑ کے گزر جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جناب بجائے اس کے کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آئیں اور وہاں پہ اپنی صفائی پیش کریں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جس طریقے سے چاہتے ہو میری انویسٹیگیشن کر لو، لیکن آپ ایک چٹھی لکھ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا سردار عبدالرب نشتر سے قائد اعظم سے لے کے اور ابھی تک سارے، تو وہ ایک وکیل ہی کہہ رہا تھا کہ جی اس کو تو 60 سال چاہیے اس کو انکوائری کو کمپلیٹ کر. تو اسپیسیفک ٹی او آر جو پیش کیے ہیں جی اپوزیشن نے، چاہے آپ اس میں ایک کالا تل دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ ٹی او آر ہیں وزیر اعظم اسپیسیفک، جو ساری دنیا کہتی ہے کہ وزیر اعظم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب ہم چیف جسٹس کو بریگیڈیئر صاحب خط لکھا ہے پرائم منسٹر نے، انہوں نے بار بار کہا پرائم منسٹر نے کہ چیف جسٹس چاہیں تو وزیر اعظم سے شروع کر لیں، اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہے. چاہیں کا کیا مسئلہ؟ نہیں اختیار دے دیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ اگر میں نے جرم کیا ہو، میں نے کسی کی گردن اتاری ہو اور میں انویسٹیگیشن آرڈر کر رہا ہوں، میں آرڈر نہیں، انویسٹیگیشن آرڈر کرنا اور ہونا اور بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا حکومت وقت کا، جس طریقے سے یہ بیہیو کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ کیا کرنا میرے تو خیال میں یہ کرنا چاہیے، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم سے مشورہ، ہم نے پہلے تو یہ کہ بات ہے کہ یہ اگر آپ نے آپ کو یہ پارلیمنٹ کہتے ہیں، لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز کہتے ہیں، تو پھر سارے ریپرزینٹیٹیو کی بات آپ کے بھی تو ریپرزینٹیٹیو ہیں جی، آپ کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں نا یہ لوگ. جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے بھی ریپرزینٹیٹیو ضرور ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کو یہ پارلیمان کہتے ہیں، صبح شام اس کے گن گاتے ہیں اور جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے ہر 2 منٹ بعد. اس جمہوریت سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے. یہ خود اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر توپیں فٹ کر کے کسی کو کہتے ہیں ٹانگے توڑیں گے، کسی کو کہتے ہیں یہ مسور کی دال ہے، کسی کو وہ بھونکنے والے جانور سے تشبیہ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دے آر لوکنگ سو اگلی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج پاکستان کا شہری، کوئی مہذب معاشرہ، کوئی بھی فیملی، یہ لیڈروں کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے بیان دیتے ہیں، دیز آر آور لیڈرز. مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیسنسی ہونی چاہیے. لیڈر کی آپ مثال دیں گے؟ کس کی لیڈر کی مثال دیں گے؟ لیڈر کیسے ہوتے ہیں آپ؟ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، آج ہے شب معراج، تو میں آپ کو سناتا ہوں ایک مولانا جامی کا شعر. مولانا جامی کہتے ہیں، میں شب معراج کا میں نے ذکر اس لیے کیا، لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا ہے جو انہوں نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں کہا بھی ہے. تو مولانا جامی کہتا ہے کہ نہ یوسف حشمت و جاہد، نہ موسیٰ ید بیضا، نہ عیسیٰ مسیحہ دم، یہ سر سینہ از جامی کہ علم نشرح لک صدرہ. آج شب معراج ہے، ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک سیاسی لیڈر کا نام لیں، نام لینا آپ پھر بتائیں. عمران خان. اچھا عمران خان، آپ کا تحریک انصاف سے تعلق ہے؟ بالکل ہے. دیٹس اے پوائنٹ. کنی صاحب، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دفاع میں آ گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب جی ہر اس بندے کے دفاع میں آ جاتے ہیں جس کی حکومت ہو، اور وہ حکومت تو آپ کی بھی ہے کے پی کے میں. انہوں نے بڑی منتیں کی ہیں، انہوں نے بڑی منتیں کی ڈیل سٹرائک کرنے کی، لیکن پی ٹی آئی کا چونکہ سٹانس تھا اور خان صاحب یہ روایتی سیاست کے بھی بالکل خلاف تھے. اور میرے خیال میں ان جیسے مولوی حضرات جو مولانا صاحب ہیں، جن کے کرتوت اور ہیں اور ظاہر ان کا اور ہے اور باطن اور ہے، تو انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور ان کو افسوس بھی اسی چیز کا ہے مولانا صاحب کو کہ آخر ایسے کون سے لیڈر صاحب آ گئے ہیں جنہوں نے مجھ سے اتحاد کرنے کا انکار کر دیا.
اور جس کی بھی حکومت آئیں اس کے پیر میں پڑ جاتی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو سیاسی بات ہوگی. دیکھیں جی مگر کیا یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ اور مولانا صاحب ایک بات پہ تو اتفاق کرتے ہیں نا کہ یہ ٹی او آر جو ہے مؤثر نہیں ہے, آپ دونوں اتفاق کرتے ہیں. یہ مولانا صاحب ہو سکتا ہے رات کو کچھ مل جائے ان کو تو وہ مان جائیں. نہیں آپ اپنی بات کریں, لیکن میں آپ انفرادی وہی طور بات پہ کر رہے ہیں جو مولانا صاحب کر رہے ہیں. میں چونکہ عوام کا نمائندہ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں عوام کے اوپر ہماری عوام کی نفس پہ ہمارا ہاتھ ہے. عوام چاہتی ہے احتساب ہر بندے کا, پاکستان بننے سے لے کر آج تک. آپ کے بنو کی عوام بھی بہت کچھ چاہ رہی تھی اور اتنے ترقیاتی پیکیجز اناؤنس کر دیے ہیں وزیر اعظم نے. پیکیجز جی دے فیکٹس دیکھیں. ایک بجٹ میں عرض کروں عطیہ اللہ صاحب, ایک بجٹ آپ کا رہ گیا اور اس ملک میں جب بجٹ پیش ہوتا ہے 6 مہینے بعد اس کی جا کے کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. 6 مہینے میں کیا یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کے اعلانات کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جب وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنے تھے یہ ایسا کچھ نہیں ہونے اس والا وقت یہ حرکتیں کرتے جو آج کل کر رہے ہیں, جو لوگوں کو جا کے جفے مار رہے ہیں. آپ کو ایک سیکنڈ, آپ کو ہم نے بطور دفاعی تجزیہ کاری دفاعی تجزیہ کاری ٹو بی فیئر, میرے خیال میں مگر آئی تھنک دیکھیے بات یہ میں ایک فیئر بات کر رہا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس سے انویسٹیگیشن کا مطالبہ ہو رہا ہے اور وہ بجائے اس کے انویسٹیگیشن کرائے وہ جلسے جا کے شروع کر رہا ہے اور اپنے ادھر 5-7 توپیں فٹ کی ہوئی ہیں. وہ رائٹ نہیں ہے ان کا جواب دینا. اتنے سنگین الزامات ضرور ہے, ایک بنائے نا عدالت, اس میں جا کے جواب دے, پارلیمنٹ میں جائے اس میں جا کے جواب دے جیسے کیمرون نے دیا ہے, یا جیسے باقی اور لیڈر جن کا پاناما لیکس ہے کہ آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بات یہ ہے کہ پاناما کے اندر جو کمپنی ہے ان کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئیے, آپ کو ٹیکس ہالیڈے ہے, آپ کا نام کبھی کوئی نہیں جانے گا, ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. تو لیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر باہر نکل آنا. تو وہ ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی نے وہ باہر نکال دیے اور یہ جو ہے سامنے آ گئے. آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا بھی ایسے ہی احتساب ہونا چاہیے جیسے وزیر اعظم؟ بالکل ہونا چاہیے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ مگر یہ جو مطالبہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم کا, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیشہ, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے پہلے کونڈے صاحب آپ تو اس سے اگری نہیں کرتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم کا احتساب ہو تو اس کے ساتھ تمام لوگوں کا احتساب ہو. وزیر اعظم کا اس لیے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ موجودہ اس حکومت میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک مارل ابلیگیشن تھی کہ جب وہ کمیشن بنا رہے تھے تو وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جاتے. یوسف رضا گیلانی بھی گئے تھے اور ان ہاؤس چینج آیا تھا, حکومت ختم تو نہیں ہو گئی تھی. یہ سٹیپ ڈاؤن ہوتے اور اس کے بعد جا کے کمیشن اگر اس کو کلیئر ان کو کر دیتا تو واپس آ جاتا. ہم کوشش کر رہے ہیں, بیرسٹر شاہنواز رانجھا نے ہم سے آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن نون لیگ کے بیرسٹر شاہنواز رانجھا جو ہیں وہ ابھی ہم سے فون پہ رابطہ نہیں ہو پا رہا, ورنہ ان کا بھی موقف سامنے یہ فون آپ نے بہت کر لیا. میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم جو بھی ہو, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا بہت سارے سیاستدانوں کو نقصان ہوگا. جیسے آپ نے اپنے پریمبل میں یا اپنے آئیڈیاز میں یہ کہا کہ جیسے جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بیہیویئر تھا, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا اور بیہیویئر تھا. اسی طرح ابھی تک تو یہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہیں, یہ کیا لے اور کیا لہر اختیار کرتی ہے. اس میں اگر کسی نے انٹلیکچوئل آنیسٹی کا دامن چھوڑ دیا تو اس کو نقصان ہوگا. بغیر صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ کسی ادارے پہ آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے, آپ کو سپریم کورٹ پہ بھی اعتبار نہیں ہے, چیف جسٹس پہ بھی اعتبار نہیں ہے. بات نہیں ہے جب ایک گیند کی کورٹ میں چلی گئی ہے تو آپ کے خیال میں وہ انصاف نہیں کر سکیں گے؟ بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک ہسٹری ایک پرفارمنس کی بات ہوتی ہے نا. اس کا اندر آپ چیف جسٹس کے پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا, نام نہیں لیکن آپ کہے تو وہی بات ہے. ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم پہ اعتبار ضرور ہے, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہمارا اعتبار وہ قائم رکھیں اور اپنی پرفارمنس سے اس اعتبار کو مضبوط کریں. حکمت عملی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی موومنٹ چلانی چاہیے تھی, قانونی کمیشن نہیں, سیاسی طور پہ حکومت کے خلاف تجارت قانونی ہونا چاہیے تھا؟ قانونی ہونا چاہیے اور بالکل قانونی ہونا چاہیے. ایک چیز اس کمیشن کا, یہ کمیشن جو بنا ہے, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ابھی بنا نہیں ہے, پتہ نہیں بنے گا, جب بنے گا, بننے اور اگر نہ بنا تو کیا کرے گی؟ نہ بنا ایک چیز ہے کہ قوم کو پتہ چل گیا ہے, تو کیا بچے کو پتہ چل گیا ہے. سیاسی لوگوں کا احتساب الیکشن کے دن ہوتا ہے, سیاسی ہونا چاہیے, قانونی ہونا چاہیے, اور آپ 2018 کے لیے تیاری کریں گے. انٹرنیشنلی اکلیمڈ بات ہے کہ بھائی میں آپ کو ایک بات سیاسی لوگوں کا احتساب 2018 میں ہوگا جب الیکشن ہوں گے, یا 2017 میں
قوم کے بچے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس پارٹی میں کون چور ہے، کون ٹیکس چور ہے. یا پچھلے 3 سال سے آپ یہ جملے کہہ رہے ہیں. نہیں، بہت سے اب تو ڈاکومنٹری پروف آ گئے ہیں. چلیں جی، ہر بندے کو پتہ ہے. صرف ایک بات میں کہنا ڈاکومنٹری دھاندلی والے میں بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف. صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو قانونی اور سیاست کو علیحدہ کیا ہے. جو سیاستدان ہیں اپوزیشن کے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. حکومت اس کو ریفیوز کر کے تصادم کی طرف جا رہی ہے اور ایک پولیٹیکل موومنٹ کو فورس کر رہی ہے. نہیں کہہ رہی کہ وہ ریفیوز کر رہی ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے خط لکھ دیا، چیف جسٹس کر سکتے ہیں جیسے بھی وہ چاہیں، وہ ٹی او آرز بھی بدل سکتے ہیں. نہیں، اور کیا چاہیے آپ؟ ایڈی پولی نہیں. اچھا جی، عارف صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا 9 مئی کے بعد کراچی کی سیاست میں بھی کوئی ہلچل مچ سکتی ہے؟ آپ کی سیاست میں آپ کے لیڈروں کے نام بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا اپنا ایک جدا گانہ انداز ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ کرپشن میں اس کا قطعی کوئی تعلق شروع سے نہیں رہا. اچھا، اور میڈیا ٹرائل ہوتا رہتا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے. اور لوگ لیکن پیسہ ایم کیو ایم والے پیسہ باہر نہیں بھیجتے رہے، ایم کیو ایم والے پیسہ باہر نہیں بھیجتے رہے عارف صاحب. نہیں، یہ دیکھیے یہ تو وقت نے ثابت کر دیا. اگر بھیجا تو وہ آفیشلی بھیجا، قانونی بھیجا. وقت ثابت کر رہا ہے کوئی ایسا کرپشن سامنے نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جو اس ماحول میں جو رچ بچ گیا ہے، جس پر ایلیگیشن ہے، وہ جواب دے گا. اور اس کا دائرہ کار جو ہے سپریم کورٹ ہی بہتر راستہ ہے، وہی اس کو کور کرے گا. کمیشن پہ سب کو اعتماد کرنا ہوگا. اور وہ چاہے وزیر اعظم کو کہے، خواہ کسی دوسرے کو کہے یا تیسرے کو کہے، اس کو رائے دینی پڑے گی. اور ایک دائرہ کار جو ہے اس کو بنانا ہوگا، اور اس کو اور سب پابند ہوں گے کہ قانون کی پاسداری کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف ایڈوکیٹ صاحب. ہمارے ساتھ انجینئر داور خان کنی صاحب اور بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. سب سے پہلے کراچی میں جو ایم کیو ایم کے کارکن کی رینجرز کی تحویل میں ہلاکت ہوئی، امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا جس سے عوام میں رینجرز اور اداروں کے لیے اعتماد کی بحالی ممکن ہو سکے. اور دوسرا، پاناما اسکینڈل کے حوالے سے اب گیند چیف جسٹس انور سعید جمالی کی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے. آئندہ چند دنوں میں کیا وہ ان اپوزیشن کے ٹی او آرز کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، یا وہ ٹی او آرز میں خود تبدیلی کریں گے، یا پھر حکومت سے کہیں گے کہ اپنے حتمی ٹی او آرز ہمیں بھیجے جائیں. یہ ابھی آئندہ چند دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جواب بھی 9 مئی کے بعد ہی آئے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.